کہ ہم نے 1.5 سال پہلے جن پروجیکٹس کی 28 مارچ کو ہم یہ 28 جنوری کو ہم یہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے وزیر اعظم نے ٹائم بھی دیا، لیکن ہم نے جب وہاں جا کے پروجیکٹ پہ چیزیں دیکھی تو ہمیں لگا کہ جو پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا وہ تو کر دیا تھا، اس کے نیچے لوگوں کو تکالیف تھیں اور اس تکالیف کو دور کرنا ضروری تھا. اور جب ہم نے اس کی پکچرز اور فلم وزیر اعظم کو بھیجی تو انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ نیچے والے معاملات سیدھے کرو پھر ہم اس کا افتتاح کریں گے. اس کے لیے 10-15 دن کی ڈیلے ہوئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ڈیلے کی وجہ سے بہت بہتر حالات ہو گئے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں روز دیکھتے ہیں انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا. ہم نے 6 فلائی اوورز جس کا ہم نے 2018 میں سنگ بنیاد رکھا تھا، میں نے اور میئر کراچی نے، اور تھرو آؤٹ اس کی ساری کمپلیشن میں فرام دی فاؤنڈیشن اسٹون لیئنگ سیریمنی ٹو دی انویلنگ سیریمنی مجھے میئر کراچی کا اس میں ساتھ رہا، جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا. میں خاص طور سے کہ ہمارے جو SIDCL ہے اس میں صالح فاروقی صاحب، بلال صاحب، میرا اپنا اسٹاف، گورنر ہاؤس کا پورا، KTC کے تمام ممبران، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے لوگ، اور وہ لوگ جو ان دونوں میں نہیں تھے شامل اور پھر بھی وہ شانہ بشانہ چلتے رہے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، اور بے انتہا ان کی خدمات ہیں. میں سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. 6 فلائی اوورز، 2 ایسٹ یعنی KDA 5 اسٹار سخی حسن جو 2400 ملین یعنی 2.4 بلین ارب روپے کی لاگت سے کمپلیٹ ہوئے. اور اس کے آج مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جی اس کی لاگت بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کی ٹاپ آڈیٹنگ فرم سے اس کا آڈٹ کرایا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ، اور KPMG اس فرم کا نام ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی اور ہم نے بغیر کسی اسپیڈ منی کے، بغیر کسی فیورز کے ہم نے اس کو بڑے میرٹ پہ کمپلیٹ کیا. ریکنسٹرکشن آف نیشنل روڈ جو کہ 6.4 کلومیٹر لمبا ہے ایٹ دا کاسٹ آف 650 ملین، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن منگو پیر روڈ کی جو فیز 1 میں ہم نے کی ہے سائٹ کراچی میں 4 کلومیٹر کا روڈ، آج جس کو ہم نے کھولا ہے اس کی ٹوٹل لاگت 950 ملین ہے جو 2020 جون تک کمپلیٹ کر دی جائے گی. اس کے بعد جو آنے والے پروجیکٹس ہیں ان کو میں ایک سے آپ کو اس پہ نظر ایک ڈال دیتا ہوں. ریہیبلیٹیشن آف روڈ نیٹ ورک ایٹ نمائش احمد جناح روڈ سے جو آتی ہے، یہ تقریباً 800 ملین کی ہے جو قائد اعظم کے مزار پہ ہے. اس کو ہم اوپن کریں گے ٹریفک کے لیے انشاءاللہ 23 مارچ 2020 کو. یہ میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح مرحلہ وار کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور کراچی کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے سندھ کے بھی منصوبے موجود ہیں جس کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی. 66 انچ واٹر لائن فرام ہب سے لے کے اس کو ہم سورس ٹو منگو پیر سائٹ جو کہ 1500 ملین روپے کی لاگت سے بنائی جا رہی ہے، 9 کلومیٹر کی لائن ہے جو 2020 میں کمپلیٹ کر دی جائے گی. یعنی 1.5 ارب روپے کی یہ واٹر لائن ڈالی جا رہی ہے جس سے انڈسٹریز کو اور وہاں کے مکینوں کو فائدہ ہوگا. کراچی ماس ٹرانزٹ کامن کوریڈور انڈر ٹرمینل ایٹ احمد جناح روڈ ایٹ کاسٹ آف 2500 ملین 14 اگست 2020 کو انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے. ریہیبلیٹیشن آف 250 کلومیٹر سٹی روڈ فرام کراچی میٹروپولیٹن یعنی KMC کو جو میئر کی ایک شکایت تھی کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. اختیارات کی جنگ کا آپ کو اسد عمر نے بتایا کہ وہ عدالت میں حکومت پاکستان کی طرف سے اسد عمر اور وزیر اعظم خود 148 کے لیے شامل ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، اور وہ بحالی ہے میئر کے اختیارات کی. یعنی پاورفل میئر کسی بھی جماعت کا ہو، پاورفل میئر، ان کے لیے تقریباً 5 ارب روپے میئر صاحب کی خواہش پر
مختص کیے گئے ہیں، ان سے PC1 لیے جا رہے ہیں، جو کہ تقریباً 250 کلومیٹر روڈ میرے شہر کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہ ریپیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ اور یہ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جس کی مجھے بڑی خوشی بھی ہے، اس میں بالکل یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون سا حلقہ کس کا ہے، کون کدھر رہتا ہے، صرف ہم نے جو وہ سڑکیں جو بالکل ٹوٹی پھوٹی ہیں، جن کے اوپر گزر مشکل ہے، وہ پک کی ہیں، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ پک کر کے ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن آف حیدرآباد، سیم چیز ہم نے حیدرآباد میں کی ہے۔ میئر حیدرآباد کو ہم نے سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 1 ارب روپیہ وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کا منصوبہ جو ہے یہ بھی مارچ میں شروع ہو کے دسمبر میں ختم ہو جائے گا۔ ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں تقریباً 1 ارب روپے کی سکھر، میرپور خاص اینڈ شہید بے نظیر آباد یعنی نواب شاہ، اپریل 2020 تک یہ بھی مکمل کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 12 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے مختص کیے ہیں سندھ کے مختلف منصوبوں کے، 12 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے مختص کیے۔ جو پروجیکٹ 2020 فسکل ایئر 2020 اور 21 میں کمپلیٹ ہونے ہیں، اس میں ڈیلیوری آف 50 ماڈرن فائر ٹینڈرز یعنی فائر انجن جو ہے وہ ہم نے منگا کے میئر صاحب کے لیے 1.6 ارب روپے کی لاگت کے وہ ہم نے ایسی کھول دیے، وہ انشاءاللہ دسمبر میں ڈیلیور ہوں گے، جو ہم میئر صاحب کے حوالے کر دیں گے۔ گرین لائن BRTS آپریشن جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف 11 ارب روپے، ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ آف 35 بلین کمپلیٹ ہونا ہے، جو کہ مارچ 2021 میں انشاءاللہ اس کی اناگریشن ہم کریں گے۔ میرپور جام چاکرو روڈ 9 کلومیٹر کا ایٹ دا کاسٹ آف 1400 ملین جون 2021 میں کمپلیٹ ہوگا۔ M9 انٹرچینج ایٹ جناح ایونیو ایٹ کاسٹ آف 1800 ملین جون 2021 اور 22 کی اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے۔ پرائم منسٹر کسن پیکیج جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا ابھی۔ اس کے علاوہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جو کہ پہلا ہماری حکومت کا پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، جس کے سربراہ اسد عمر صاحب ہیں، ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ پروجیکٹ اب گراؤنڈ پہ آ گیا ہے۔ اس کی اب ہم لینڈ ایکوزیشن پہ ہیں، اور یہ پروجیکٹ تقریباً 210 ارب روپے کا صد آپ نے بتایا، 210 ارب روپے حکومت پاکستان اس پروجیکٹ پہ لگا رہی ہے، جو سکھر حیدرآباد کو بنا کے دے رہی ہے۔ یہ حکومت پاکستان اور عمران خان کی خواہش میں آپ کے لیے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ 164 ارب کیا ہوئے، وہ دیکھیں 164 ارب تو بہت دور رہ گئے، تو ہم بہت آگے نکل گئے۔ 210 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ اسد نے دیا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو مزید پروجیکٹ سنائے، اور جو 164 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں وہ اس کے علاوہ چل رہے ہیں۔ اور یہ سب وہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان سندھ کے لیے جو پیسے مختص ہوتے ہیں صوبہ سندھ کے لیے، اس کے اوپر یہ دے رہے ہیں، یعنی NFC ایوارڈ جو ہے اس سے اوپر یہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ پیسے NFC ایوارڈ سے ڈیڈکٹ نہیں، اور اس حالت میں جبکہ ملک اس وقت زبردست اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان کو اپنے قرضے ادا کرنے ہیں، پاکستان کے خراب جو معاہدے ہیں انہیں ہم نے کریکٹ کرنا ہے۔ RLNG کا معاہدہ لے لیں آپ، یا IPPs کا معاہدہ لیں، یا اور کوئی معاہدہ آپ لیں، ہر معاہدے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہے ہم نے۔ جہاں ریکارڈنگ کا سونا نکالنے میں نقصان ہو جائے وہاں تو بہت بڑی کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ وزیر اعظم کی محبت اور ویژن جو سندھ کے لیے وزیر اعظم کا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے۔ پاکستان زندہ باد۔